السلام علیکم. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انفارمیشن نیٹ ورکس کا. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جب دو یا دو سے آپ زیادہ کمپیوٹر آپس میں مل جائیں تو وہ ایک نیٹ ورک بنا لیتے ہیں. نیٹ ورک میں دو امپورٹنٹ ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں. فرسٹ اس میں آتا ہے کمپیوٹنگ اور سیکنڈ آتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن. جب یہ تینوں چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں، دونوں کمپیوٹنگ اور ٹیلی کمیونیکیشن، دین وہ ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کے ریزلٹ میں بیسیکلی ڈفرینٹ نیٹ ورکس آتے ہیں. ان میں لوکل ایریا نیٹ ورک لین آتا ہے، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورکس مین آتا ہے، اس کے علاوہ وائڈ ایریا نیٹ ورک، اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ انہوں نے کمپیوٹر نیٹ ورکس پہ ریسرچ کی ہے. کمپیوٹر سائنٹسٹ نے، انجینئرز نے اور ریسرچرز میں انہوں نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں. ان میں سوشل ایکسپیریمنٹس بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ انجینئرنگ ایکسپیریمنٹس بھی آتے ہیں، سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ بھی آتے ہیں. انہوں نے اس کے یوزفل کافی زیادہ بینیفٹس بتائے ہیں نیٹ ورکس کے. آپ نے دیکھا ہے انفارمیشن جو بھی نیٹ ورک کی ہے وہ ورلڈ وائڈ ویب پھیلی ہوئی ہے. لائک ورلڈ وائڈ ویب جس کو ہم WWW بولتے ہیں، اس میں جو بھی ہے ایک کمپلیکس لنک اسٹرکچر ہے. لائک ایک ویب ہے، اس کا کمپلیکس لنک اسٹرکچر ہے. ہمیں اس سے انفارمیشن ملتی ہے، اس کے اندر جتنا بھی ویب سائٹ میں کنٹینٹ ہے وہ سارا ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. انفارمیشن ایک نیٹ ورک کے پہ فلو ہو رہی ہے. لائک اگر وہ نیٹ ورک ڈسٹروائے ہو جائے تو وہ ہمیں انفارمیشن بھی نہیں ملے گی. اس لیے جتنی بھی ہمیں انفارمیشن کے سورسز ہیں، جو بھی ویب ہے، وہ ہائی کوالٹی انفارمیشن سورسز کنٹین کرتے ہیں. لائک جو ایک نیٹ ورک پہ پڑی ہوئی ہے، آپ ماڈم کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. آپ نیٹ ورک کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس نے بتایا ہوا ہے، انفارمیشن نیٹ ورک سچ ایز ورلڈ وائڈ ویب are characterized by interplay between heterogeneous content and complex link structure involved. Like ورلڈ وائڈ ویب میں ہے جو اس میں ڈفرینٹ ہیٹروجینیس کنٹینٹ ہے، کمپلیکس لنک اسٹرکچر اس میں انوالو کرتے ہیں جو کہ انفارمیشن کو ڈیفیوز کرتے ہیں. لائک اگر ہمیں ریپڈلی اس کو ڈیفیوز کرنا ہے یا سلولی کرنا ہے، اگر اس میں فیلئر آ جاتا ہے تو وہ انفارمیشن نہیں ڈسپلے ہوگی. اب ہم لائک آپ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، کمپیوٹر کو ماڈم کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو آپ کوئی بھی نیٹ ورک کی انفارمیشن ایکسیس کر سکتے ہیں نیٹ کے تھرو، تو وہ ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ نیٹ ورک کو ہم کافی پوائنٹ آف ویو سے دے سکتے ہیں. اوور ویو میں صرف یہ بتایا کہ ہم اس سے سوشل انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم اس سے بزنس بھی کر سکتے ہیں، ہم آن لائن میٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ہم نالج بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہم ریسورس بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنا ایکسپیرینس بھی لے سکتے ہیں. لائک ہمیں کسی بھی چیز کے اباؤٹ لینا ہے، کسی برانڈ کے اباؤٹ یا کسی کی بھی چیز کے اباؤٹ ہم نے اپنا ایکسپیرینس چیک کرنا ہے تو ہم وہاں سے لوگوں کے ویوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل انٹریکشن پلیٹ فارم لائک فیس بک بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ان پہ کنیکٹ ہو کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ورک گروپ کمپیوٹنگ. ورک گروپ کمپیوٹنگ میں بیسیکلی امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے ماڈرن ورلڈ کمپیوٹنگ کا ٹوڈے بزنس میں اور ٹیکنالوجیکل ریسرچ میں. اس کو بیسیکلی ہم کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ بھی بولتے ہیں. کولیبوریٹیو کمپیوٹنگ وہ ہوتی ہے لائک جس میں ادر تھنگس لائک ایک نیٹ ورک کی طرح وہ بن جاتا ہے. اس میں ادر کمپیوٹر جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان کے تھرو جب ہم ریسرچر ورک کرتے ہیں انفارمیشن میں، تو وہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ نیٹ ورک پہ آن لائن کرتے ہیں. لائک پہلے یہ کنسیپٹ نہیں تھا. جب سے نیٹ آیا ہے اس کے بعد یہ ساری جو ڈومین ہے وہ واسٹ ہوتی گئی ہے، اس پہ اور ریسرچ ہوتی گئی ہے. اس کے ساتھ ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے کنیکٹ ہوئی ہیں، انہوں نے اس سے کنیکٹ کیا ہے. ایک لائک آپ نے دیکھا ہے کہ نیٹ صرف ایک کمپنی تو نہیں دے رہی، ڈفرینٹ کمپنیز آپس میں جب لنک کر رہی ہیں تو وہ ایک پورا نیٹ ورک بنا رہی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیٹا بیسز بھی جب آپس میں اٹیچ ہو جاتی ہیں، ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹم بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں.
جو سیم گروپ سے بلونگ کریں وہ اپنا ڈیٹا بھی شیئر کر سکتے ہیں. لائک اس نے کہا ہے کہ آج کل جو ہے یہ اسمارٹ سروس ہے کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی, کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں جس میں ہم ایزیلی چیٹ کر سکتے ہیں, فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, اور اپنا ہم ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. جو بھی چیزیں ہمیں چاہیے ہوں ہم وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ بیسیکلی ایک ونڈرفل امیزنگ ارینا ہے جس کے تھرو ہم انفارمیشن ورلڈ وائڈ سے فائنڈ کر سکتے ہیں. لائک آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور ہے, ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں, ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. ہمیں کوئی بھی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے ہم وہ انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا سے لے سکتے ہیں. کسی کوئی بھی بک سے چاہیے ہم وہ نیٹ سے سرچ کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں. ہمیں میگزین سے چاہیے ہم میگزین سے ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. لائک یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک گلوبل ولیج بن جاتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کے نیبرز ہیں. نیبرز ایسے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو انٹرنیٹ ہے وہ ایک ریئل اینٹی یا پلیس اور بلڈنگ نہیں ہے. انٹرنیٹ بیسیکلی کولیبریٹیو ایفرٹس ہیں کمپیوٹر کی تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اس کا جو پھر رزلٹ ہوا ہے کہ آپس میں کافی زیادہ کمپنیز نے کولیبوریٹ کیا ہے, انفارمیشن ورلڈ نے آپس میں کولیبوریٹ کیا ہے, انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے, دین ایک ہول نیٹ ورک بن گیا ہے جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ نیٹ ورک کمپیوٹرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں. دین جب ہم کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں ماڈم کے ساتھ, ہم انٹرنیٹ جو وہ ہمیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے وہ ہمیں انٹرنیٹ دیتا ہے. اس کے تھرو ہم جب اپنے کمپیوٹر پہ انفارمیشن کوئی بھی سرچ کرتے ہیں, ہم نے نالج سرچ کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز سرچ کرنی ہے تو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے برتھ آف انٹرنیٹ. ڈیورنگ لیٹ 90s اٹ واز ڈیزائن بائی ARPANET. ARPANET ایک ایجنسی ہے, ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی نیٹ ورک, US ڈپارٹمنٹ ہے, یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے. اس کے ساتھ جب ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اور ریسرچ آرگنائزیشن نے کولیبوریٹ کیا تھا, دین جو ہے وہ انٹرنیٹ کو ڈسکور کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد 1970 سے 1980s میں ARPANET نے سیورل ادر نیٹ ورکس کو ڈیڈیکیٹ کیا. انہوں نے اس کو ملٹری یوز کے لیے بنایا, لائک اس میں انہوں نے انہانسمنٹ کی. اس کے بعد 1989 میں جو پریویس ملٹری یوز کے لیے انہوں نے نیٹ ورک بنایا تھا اس کو انہوں نے ریپلیس کر دیا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ. بیسیکلی ان کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا کہ وہ سویلین کمیونٹی کے لیے بھی یوز کر سکتے تھے اور اس کو ملٹری پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے دا انٹرنیٹ ہیز ریپڈلی گروئنگ ان 1990s. 1990s میں انٹرنیٹ ریپڈلی گرو ہونا شروع ہو گیا. جو بھی سوسائٹیز تھی, ڈفرینٹ آرگنائزیشن تھی, وہ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی. وہ انٹرنیٹ کے جو یوزر تھے وہ 2 ملین سے زیادہ ہو گئے. اس کے علاوہ کافی زیادہ کمپیوٹر جو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ تھے وہ بھی 100 ملینس تھے. لائک ڈفرینٹ نیٹ ورکس آپس میں جب کنیکٹ ہو گئے تو وہ انٹرنیٹ کام کرنے لگ گیا. اس کو ہم کنیکٹیوٹی آف کمپیوٹر یا نیٹ ورک کنیکٹیوٹی بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم نیٹ ورکنگ بھی بول سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہاؤ انٹرنیٹ از یوزفل. 1998 سے پہلے لوگ انٹرنیٹ کو زیادہ یوز نہیں کرتے تھے, ان کو اتنا اس کے اباؤٹ پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے ہم اس پہ فردر کام کرتے گئے, اس پہ فردر پروسیڈنگ ہوتی گئی, تو اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس انہوں نے بلو ڈسکس کیے ہوئے ہیں. ان میں فرسٹ آتا ہے ورلڈ وائڈ ویب. ورلڈ وائڈ ویب جس پہ ہم WWW بھی بولتے ہیں. آپ کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں, ڈفرینٹ اس میں پیجز ہوتے ہیں. آپ ہوم پہ جاتے ہیں, اباؤٹ پہ جاتے ہیں, وہ ڈفرینٹ جب آپس میں پیجز لنک کر دیے جائیں تو وہ ویب سائٹ بن جاتی ہے. وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں ریسورسز ہوتے ہیں انٹرنیٹ ریلیٹڈ, اور اس کے علاوہ اس میں انفارمیشن ہوتی ہے جو بھی ہمیں جس طرح کی بھی انفارمیشن چاہیے. لائک آپ کو اگر ایجوکیشن چاہیے یا کسی بھی پرسن کے اباؤٹ چاہیے تو آپ ویکیپیڈیا کے تھرو سرچ کر سکتے ہیں. یہ جو WW ہے, یہ ویب سائٹ کو ہم ایکسیس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کو ہم ورلڈ وائڈ ویب بھی بولتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے الیکٹرانک میل. الیکٹرانک میل کو بیسیکلی ہم ای میل بھی بولتے ہیں.
ای میل میں اس کے تھرو ہم ڈیٹا کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں، فائل کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے آپ میل کرتے ہیں یاہو سے، جی میل سے، تو آپ جب تک نیٹ کو ایکسیس کریں گے، نیٹ ایکسیس ہوگا تب بھی آپ ای میل کر سکیں گے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ٹیل نیٹ. ٹیل نیٹ ایک سافٹ ویئر ٹول ہے جو کہ ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے تھرو آپ اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں، انفارمیشن سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے فائل ٹرانسفر پروٹوکول. فائل ٹرانسفر پروٹوکول ایک انٹرنیٹ سافٹ ویئر ٹول ہے جس کے تھرو ہم فائل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر کمپیوٹر. اس کے علاوہ ہم فائل ٹرانسفر کمپیوٹر کے تھرو ریموٹ کمپیوٹر ٹو آور لوکل کمپیوٹر. اس میں ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہو، ریموٹ کمپیوٹر اس نے بولا ہے انٹرنیٹ کو، پرسنل کمپیوٹر میں اگر ہم نے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے ریموٹ کمپیوٹر انٹرنیٹ سے لوکل کمپیوٹر میں کرنا ہے تو اس کو ہم ڈاؤن لوڈنگ کہیں گے. اگر ہم نے وہی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے اپنے کمپیوٹر سے ریموٹ کمپیوٹر پہ، لائک ہم نے اپنے کمپیوٹر سے ڈیٹا دینا ہے نیٹ پہ، تو اس پروسیس کو ہم اپلوڈنگ کہیں گے. اس میں اس نے 2 پروسیس بتائے ہیں فائل ٹرانسفر پروٹوکول میں جن کے تھرو ہم ڈیٹا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے گوفر. گوفر بیسیکلی ایکسیس اینڈ ریٹریول سسٹم ہے جس کے تھرو ہم وائڈ رینج آف انفارمیشن، ریفرنس مٹیریل، میگزین، گورنمنٹ آرٹیکلز، ڈاکومنٹس، پیجز سرچ کر سکتے ہیں ہم انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے چیٹ گروپس. چیٹ گروپ میں انٹرنیٹ ڈفرینٹ جو سملر ہوں، لائک سملر لوگ ایک گروپ بناتے ہیں. آن لائن ریئل ٹائم سسٹم پہ ہم چیٹ گروپ بنا کے ڈسکشن کر سکتے ہیں. آپ گروپ کہیں بھی بنا سکتے ہیں، فیس بک پہ بنا لیں، انسٹا پہ بنا لیں، ٹویٹر پہ بنا لیں، کہیں بھی بنا کے آپ ڈسکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے انٹرنیٹ. انٹرنیٹ بیسیکلی پرائیویٹ اون سیکیور بزنس نیٹ ورک بیسڈ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم جو کہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. The term internet appeared when companies discovered they could use internet technologies to make company internal information available to all employees. انٹرنیٹ انہوں نے کمپنیز نے تب ڈسکور کیا جب انہوں کو انفارمیشن دینی تھی اپنے انٹرنل امپلائیز کو. No matter where the employees were located or what kind of hardware they were using, they could secure or steal the information from unwanted access by outsiders. اس میں صرف ایسا ہوتا ہے کہ جو ایکسیس کر سکتے ہیں کمپنی کے امپلائیز ان کو اس کی ایکسیس دی جاتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہارڈ ویئر سیم ہو جس پہ وہ پہلے یوز کر رہے تھے. اس میں ان کو اکاؤنٹ دیا جاتا ہے، صرف جو آتھورائز پرسن ہوں گے وہی اس کو یوز کر سکیں گے. اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ایکسٹرا نیٹ. این ایکسٹرا نیٹ از 2 or more to انٹرنیٹ. جب 2 یا 2 سے زیادہ انٹرنیٹ آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایکسٹرا نیٹ بن جاتا ہے. ایکسٹرا نیٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے لائک ادر کمپنیز بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ میں تو ایسا تھا نا کہ ایک ہی آرگنائزیشن کے لوگ تھے، لیکن اس میں ایسا ہے ایکسٹرا نیٹ میں کہ ادر آرگنائزیشن آؤٹ سائڈ دا سٹی بھی جو آرگنائزیشن اس کے ساتھ وہ کر سکتی ہیں، لنک اپ کر سکتی ہیں، وہ بھی اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکتی ہیں، ڈیٹا کو شیئر کر سکتی ہیں، پروجیکٹ کو بھی مینیج کر سکتی ہیں، جو بھی ان کو چاہیے ہوئی وہ اس میں کر سکتی ہیں. یہ بیسیکلی کولیبریٹیو بزنس اپلیکیشن ہے. ایکسٹرنیٹ ٹول کاسٹ از پاورفل. اس میں بیسیکلی جو ٹول کاسٹ ایکسٹرنیٹ کی ٹول کاسٹ آتی ہے وہ اس پہ کافی زیادہ کاسٹ آتی ہے.